الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ لیلۃ القدر جو بہت ہی خاص رات ہے، اس رات میں کچھ اعمال ہیں جو بندہ کر لے وہ بہت بڑے اجر کو پہنچتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ 5 راتیں ہیں جن میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیتا ہے، فرمایا اس کو ایک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لیتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال کچھ ماہ بنتا ہے، یعنی ایک رات کی عبادت کا اتنا بڑا اجر۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس رات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ علماء محدثین کا کچھ طریقہ تھا کہ وہ اس رات میں سب سے پہلے تو غسل کرتے تاکہ ہمارا جسم پاک بھی رہے اور ہمارا جسم سست نہ ہو، ہم ایکٹیو رہیں، کہیں اس رات کی عبادت کے اس مقام سے پیچھے نہ رہ جائیں جو مقام۔ پھر اسی طرح دوسرا خوشبو لگاتے تھے تاکہ اللہ کے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شمار فرشتے اترتے ہیں جتنی زمین پر اترتے ہیں، اور وہ فرشتے مصافحے کرتے ہیں۔ تو ان کا جو محدثین ان کا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جسم میں سے، ہمارے منہ میں سے کہیں بدبو نہ آ رہی ہو، اس لیے خوشبو استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا، پیاز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بدبودار کھا کے مسجد میں نہ ہو، کہیں اسمیل نہ آئے، اللہ کے فرشتے دور ہوتے، اس طرح کی کچھ احادیث ملتی ہیں، تو اس لیے وہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ جو اس رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسپیشل انعام رکھا ہوا ہے۔ تو جو بندہ اس رات پڑھ رہا ہوگا، جس رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی، کیونکہ اسی رات قرآن نازل انزل اللہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کی رات کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ ایک تو لازمی قرآن پاک آپ قیام میں کر لیں، آپ جو ہے وہ ویسے پڑھ لیں، آپ کسی طرح قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ذکر۔ ذکر آپ نے اتنا کثرت سے کرنا ہے، کوشش کریں کہ ان 5 راتوں میں کم از کم آپ کی زبان نہ رکے، کہ ان راتوں کو ضائع نہ کیجئے۔ ان راتوں کے کچھ اعمال ہیں، کر کے جنتیوں میں اپنا نام لکھوا لیجئے، موقع ہے آج۔ فضول بیٹھکوں میں، فضول کاموں میں، لغویات میں ان راتوں کا وقت ضائع نہ کیجئے، اللہ کے لیے سمجھیے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ تو لیلۃ القدر میں 2 چیزیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ جو خاص طور پر کرنے کے اعمال ہیں۔ ایک تو کچھ چیزیں تو میں نے ذکر کی ہیں نا، کہ آپ کوشش کریں غسل کریں، کوشش کریں خوشبو کا استعمال کریں، مرد حضرات کریں، خواتین کی خوشبو تو باہر جائے گی، پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت ذکر کریں، دعا لازم کریں۔ دعا، اس رات کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے خود آمین کہتے ہیں، بہت ساری روایات میں ملتا ہے۔ تو ان راتوں میں آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ جو مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں دعا لازمی کرنی ہے، صدقہ کوشش کریں
صدقہ کریں اگر ہو سکے، ممکن ہو تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر کا سبب ہے۔ اب اس میں خاص عمل کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ ایک تو اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا حضور اگر میں اس رات عمل، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب، بندہ ہو تو فاعف عنی پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے جمع کے لیے، تو یہ دعا لازمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ اگر آپ کے منف کرتے ساری زندگی کے، بتائیں اس سے زیادہ اچھا ہم اگر گنتی گنے نا اس کو معاف کر دے تو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا عمل، آپ اس سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات زیادہ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت زیادہ پڑھیں۔ ان دونوں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں ہم لفظوں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے اللہ سے کچھ بھی مانگ لو اس کی دعا کو، تو یہ دعا لازمی اپنی زندگی میں لے آئیں، اور خاص کر ان راتوں میں آپ پڑھ کے مانگیں اللہ جادو کو نکال دے، واللہ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا جادو ہے وہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کوئی آپ کرا کہیں اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں قبول کرتا ہوں، حدیث قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ ان کلمات سے یونس مجھے نہ، ہو سکتا تھا وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس لیے یہ بہت خاص عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ آپ پورا اجر بھی پائیں گے۔